ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ونڈر اسٹوریز۔ فادر اینڈ ہز سن، باپ اور بیٹا۔ بیٹا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ باپ نے کمرے میں آ کر کہا، السلام علیکم بیٹا۔ بیٹے نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ باپ نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم آج پیغمبر کی کہانی سننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا، ماشاء اللہ، پیغمبر کی کہانی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ضرور سننا چاہوں گا۔ باپ نے کہا، انشاءاللہ میں تمہیں آج پہلے پیغمبر کی کہانی سناؤں گا، کیا تم سننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا، ماشاءاللہ، پہلے پیغمبر کی کہانی۔ باپ نے کہا، پہلے مجھے اس بات کا جواب دو، کہانی سننے سے پہلے۔ بیٹے نے کہا، سوال بتائیے ابو۔ باپ نے کہا، سب سے پہلے اس فانی دنیا میں سب سے پہلے کون آیا تھا؟ بیٹے نے کہا، کوئی اشارہ تو دیجیے۔ باپ نے کہا، اس میں سے کوئی ایک چنو، حضرت آدم علیہ السلام یا ابلیس؟ بیٹے نے کہا، مجھے جواب پتہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ باپ نے کہا، ماشاءاللہ، تم نے صحیح جواب دیا۔ میں اب تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ سٹوری حضرت آدم علیہ السلام۔ کہانی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام۔ بہت وقت پہلے اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور زمین بنائی۔ تب انہوں نے فرشتوں کو زمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ فرما بردار فرشتے مٹی لائے اور تب اللہ نے اسے آدمی کی شکل عطا کی اور اسے نام دیا آدم علیہ السلام۔ مگر وہ 40 سال ہلا ہی نہیں، وہیں کا وہیں بت بنا رہا۔ جب ابلیس نے دیکھا تو وہ پریشان اور ڈرا ہوا نظر آیا اور تب 40 سال بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ جب روح سر پر داخل ہوئی تو وہ چھین پڑے اور جب روح آنکھوں تک پہنچی تو انہیں چاروں طرف ذائقے دار کھانا نظر آیا اور جب روح پیٹ تک پہنچی تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ پیغمبر کو چاروں طرف رسیلے پھل نظر آئے، لیکن اس سے پہلے کہ روح پیروں تک پہنچتی وہ پھلوں کی طرف لپکے اور پیر نہ چلنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام وہی نیچے گر گئے۔ تب اللہ نے عزت کی نشانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کے بعد ایک سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اللہ نے نافرمانی سے ناراض ہو کر ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے جہنم میں پھینک دیا۔ شیطان اب انسانوں سے بہت ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس نے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے جانوروں اور پنچھیوں کے نام سکھائے، شیر، بھیڑ، اونٹ، ہاتھی، فاختہ، مور، زرافہ اور بھی بہت سارے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ باغیچے سے کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک پھل کے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ انہیں اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جنت کے جانوروں کے ساتھ گزارنے لگ گئے۔ کچھ سال بعد وہاں پیغمبر اکیلے پڑ گئے کیونکہ جنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب پیغمبر سو رہے تھے تب اللہ نے پہلی عورت کی تخلیق کی۔ جب پیغمبر جاگے تو وہ عورت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام حوا رکھا کیونکہ ان کی تخلیق جاندار چیز سے کی گئی تھی۔ حوا کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا تھا۔ وہ دونوں جنت میں ایک لمبے وقت تک خوشی خوشی رہے۔ شیطان اب بھی انسانوں سے نفرت کرتا تھا اور بہت زیادہ ناراض تھا۔ کافی سال گزر چکے تھے، لہٰذا شیطان جانتا تھا کہ پیغمبر اللہ کا قول بھول گئے ہوں گے۔ ایک دن اس نے ایک ترکیب سوچی جس سے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا جائے۔ شیطان جنت میں آیا، اس نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو وہ پھل کھانے کے لیے اکسایا جو حرام تھا، جس پھل کا اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ پیغمبر اور ان کی شریک حیات نے انجانے میں اس پھل کو توڑا اور اس سے پہلے کہ وہ پورا اس پھل کو کھاتے ان سے بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ اب وہ ڈر، اداس اور شرمسار تھے۔ اللہ کے منع کیے ہوئے پھل کو کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے جسم میں کوئی بحران نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ اب وہ واقعی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اب وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی اس نافرمانی کے لیے انہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا۔ پیغمبر اور ان کی بیوی کو کافی لمبے وقت تک پیدل چلنا پڑا اور آخرکار وہ ایک ندی کے کنارے پر جا کر پھنس گئے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ زمین پر ان کی زندگی بہت مشکلوں سے بھری ہوگی۔ انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑا
بھوک مٹانے کے لیے محنت کرنی پڑی۔ اب ان کے پاس جنت کے کوئی بھی عیش و آرام نہیں تھے۔ کچھ سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انہوں نے لڑکے کا نام قابل رکھا اور اس کے بعد پھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس لڑکے کا نام انہوں نے اس دفعہ حابل رکھا۔ حابل اور قابل دونوں بڑے ہو گئے۔ قابل کھیتی باڑی کرتا اور کھیتوں میں کام کرتا اور فصل اگاتا، اور جب حابل بڑا ہوا تو وہ چرواہا بن گیا اور وہ بھیڑوں، بکریوں اور دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اور جب قابل اور حابل جوان ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی اور خواتین موجود نہیں تھی، تو پیغمبر علیہ السلام نے حابل کی شادی قابل کی جڑواں سے اور قابل کی شادی حابل کی جڑواں سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ قابل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لہٰذا قابل بالکل بھی خوش نہیں تھا اور وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان میں بحث ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام نے اس مدعے کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک کو اپنی کسی چیز کے لیے قربانی دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابل کی بہن سے ہوگی۔ حابل نے اپنے بھیڑوں کے جھنڈ میں سے سب سے اچھے بھیڑ کو چنا اور اسے قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا، مگر قابل بہترین پھلوں اور سبزیوں کو قربانی کے پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خراب سبزیاں اور اناج کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی قبول کر لی اور قابل کی نامنظور۔ جب انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تو پیغمبر وہاں موجود تھے اور فیصلہ ہوا کہ حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہوگی، مگر قابل اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوا۔ وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ حابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن حابل بہت دیر تک گھر واپس نہیں آیا تو پیغمبر نے قابل کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات سن کر قابل کھیتوں میں حابل کو ڈھونڈنے کے لیے گیا۔ آخر کار قابل کو حابل گھر کی طرف لوٹتا ہوا نظر آیا۔ قابل ابھی بھی حابل سے ناراض تھا۔ قابل نے حابل کو کہا، تمہاری قربانی قبول ہوئی مگر میری نہیں۔ حابل نے اس بات کا جواب دیا، اللہ صرف انہوں کی قربانی قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ قابل یہ سن کر اور ناراض ہوا اور اس نے حابل کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ حابل نے یہ دیکھا، حالانکہ وہ قابل سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا، مگر اس نے کہا، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تب بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات سن کر قابل اپنے غصے کو قابو نہ کر سکا اور اس نے پتھر مار کر حابل کا قتل کر دیا۔ جب قابل کو احساس ہوا کہ حابل کی موت ہو چکی ہے تو وہ بہت ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا پیغمبر کو یہ بات پتہ چلے، لہٰذا وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے طریقے سوچنے لگا۔ حابل کی لاش کو چھپانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر رہا تھا، تب ہی اس نے 2 کووں کو آپس میں جھگڑتے دیکھا۔ لڑائی کے دوران ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور مرا ہوا کوا نیچے گر آیا۔ زندہ کوے نے زمین سے مٹی نکالی، گٹھا کھودا اور اسے مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ اس طرح قابل کے ہاتھ ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے کوے کی طرح ہی اپنے بھائی کے لیے ایک گڈھا توڑا اور اپنے بھائی کو اس میں ڈال دیا۔ اس طرح دنیا میں پہلا انسان دفن ہوا تھا۔ قابل نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے لیے بہت شرمندہ تھا۔ اس پر شیطان کی جیت ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک لمبے وقت تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ پیغمبر جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی موت سے بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے، ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے باقی بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی نصیحت کی۔ کافی لمبے وقت کے بعد پیغمبر کو اور بھی کئی اولادیں نصیب ہوئیں۔ پیغمبر اب بوڑھے ہو گئے تھے، مگر ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ پیغمبر کو جب احساس ہوا کہ ان کی موت نزدیک ہے تو انہوں نے سید کو اپنا وارث بنایا۔ ان کی موت کے وقت جب فرشتے ان کے گھر آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو گئے تو پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں، تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے رخصت ہو گئے۔ کہانی ختم۔ بیٹے نے کہا، ماشاءاللہ یہ ایک بہترین کہانی تھی۔ باپ نے کہا، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یہ پسند آئی۔ باپ نے کہا، الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل میں تمہیں ایک اور کہانی سناؤں گا۔ شبہ خیر، باپ کہہ کر بیٹے کو چلا گیا۔
Thanks for watching. Subscribe, like and share.